ہم نے سبق میراتُ العروض سے ایک اقتباس کے کچھ حصے کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم آگے کی پڑھائی کریں گے۔ حجن نے زیور لیا، زلفن ساتھ ہوئی، گلی سے باہر نکل کر حجن نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا، لاؤ اجلوانے کا الگ کر لیں اور ڈورا ڈلوانے کا الگ۔ زیور کو الگ کرتے ہوئے حجن بولی، ناک کی کیل کہاں ہے؟ ناک کی کیل عورتیں ناک میں ڈالتی ہیں، بالکل ایک چھوٹی پن کی طرح ہوتی ہے۔ زلفن نے کہا، اسی میں ہوگی، ذرا بھر کی تو چیز ہے، اسی پوٹلی میں دیکھو۔ پوٹلی یعنی چھوٹی تھیلی جس میں زیور بندھا ہوا تھا۔ پھر حجن آپ ہی آپ بولی، اے ہے پاندان کے ڈھکنے پر، پاندان جس میں پان رکھا جاتا ہے، ایسا برتن کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی۔ ارے زلفن دوڑ تو جا، جلدی سے لے آ۔ زلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی، بی بی ناک کی کیل پاندان کے ڈھکن پر رہ گئی ہے، حجن نے مانگی ہے، جلدی دو۔ حجن گلی کی نکڑ پر یعنی گلی کے کنارے پر دبیا بنیا کہتے ہیں ہندو تاجر کو، کی دکان کے آگے بیٹھی ہے۔ یہ کہنا تھا اور مزاج دار بہو کا ماتھا ٹھنکا۔ ماتھا ٹھنکا یعنی اسے کسی چیز کا احساس ہوا کہ کوئی نقصان ہوا ہے میرا۔ زلفن نے کہا، بابلی ہوئی ہے یعنی پاگل ہو گئی ہو؟ کیسی کیل؟ میرے پاس کہیں تھی؟ تو نے دیکھی ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس تو کوئی کیل تھی ہی نہیں۔ اری کمبخت، دوڑ دیکھ کہیں حجن چلی نہ جائے۔ زلفن الٹے پاؤں دوڑی۔ حجن کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہ تھا۔ مزاج دار سے آ کر کہا، بی حجن کا تو کہیں پتہ نہیں، میں بازار تک دیکھ آئی، اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر مزاج دار سر پیٹنے لگی، یعنی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ہائے میں لٹ گئی اے لوگو، خدا کے لیے دوڑیو موم گروں کے چھتوں تک۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں وہ حجن رہتی تھی۔ لوگ دوڑے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی یعنی کہیں اور سے کسی اور علاقے سے آئی تھی اور مہینہ بھر سے کرائے پر آ کر رہ رہی تھی اس جگہ پر۔ 4 دن سے مکان چھوڑ کر چلی گئی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ محمد عاقل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لیا اور بیوی سے کہا، اری تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی۔ خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی یعنی برباد کر دے گی۔ غرض زیور تو کیا گزرا ہوا، یعنی زیور کی تو خیر ہے۔ باتیں بہت سی رہ گئیں، بہت سے لوگوں نے بہت سی کئی طرح کی باتیں کی۔ 1000 روپے کے موتیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو 3 پیسے کی تھی، اور وہ جو حجن نے آ کر ایک موتیوں کی جوڑی دکھائی تھی 1000 روپے کی کہا تھا کہ وہ ہے، تو وہ بھی بہت نقلی موتی تھے، ان کی کوئی قیمت نہیں تھی، بلکہ وہ بھی 3 پیسے کی یعنی بہت کم قیمت کے موتی تھے، نقلی موتی تھے۔ یہاں پر سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کے سوالات کی جانب۔ سوال نمبر 1، اکبری کیسی لڑکی تھی؟ تو چلیں اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈتے ہیں۔ تو سبق کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا مزاج دار اکبری کا لقب ہے اور وہ شدت سے بے وقوف تھی، یعنی وہ بہت زیادہ بے وقوف تھی۔ تو ہم اس کا جواب لکھیں گے۔ جواب کا کچھ حصہ ہم نے سوال سے ہی لینا ہے۔ اکبری کیسی کو ہٹا دیں گے، بہت زیادہ بے وقوف، اور پھر لکھیں گے لڑکی تھی۔ سوالیہ نشان کو ہٹا کر ختمہ کی علامت لگا دینی ہے۔
تو ہم نے کیا کیا، سوال میں سے کیسی کا لفظ ہٹا کر اس کی جگہ لکھا بہت زیادہ بے وقوف لڑکی تھی، سوال میں سے لیا، اور سوالیہ نشان کو ہٹا کر جواب میں ہم نے ختمہ کی علامت لگا دی۔ سوال نمبر 2، حجن کیسی عورت تھی؟ تو چلیں اس کا جواب بھی ہم سبق میں سے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ حجن مکار، بے وقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور سدھا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ تو حجن بہت مکار عورت تھی، یعنی چلاک عورت تھی، اور وہ عورتوں کو بے وقوف بنانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں، برکت کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ تو جواب میں ہم کچھ یوں لکھیں گے، حجن ایک مکار عورت تھی جو اپنی باتوں اور مختلف چیزوں کے ذریعے سے عورتوں کو بے وقوف بنا لیتی تھی۔ تو دیکھیں میں نے اس سوال کا جواب یہاں لکھ دیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ حجن نے مزاج دار کو تحفے کے طور پر کیا دیا؟ چلیں اس سوال کا جواب ہم سبق میں سے ڈھونڈتے ہیں کہ تحفے کے طور پر مزاج دار کو کیا ملا تھا۔ تو دیکھیں ہم نے پڑھا تھا، اس نے خریدی ہوئی چیزیں حوالے کی اور فیروزے کی ایک انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دی۔ تو یہاں ہم تحفے کے طور پر بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ فیروزے کی ایک انگوٹھی تھی جو تبرک یعنی تحفے کے طور پر مزاج دار کو حجن نے دی تھی۔ جواب کا کچھ حصہ ہم نے سوال سے ہی لینا ہے۔ حجن نے مزاج دار کو تحفے کے طور پر کیا کو ہٹا کر اس کی جگہ لکھیں گے فیروزے کی ایک انگوٹھی دی، اور پھر سوالیہ نشان کو ہٹا کر جواب کے آخر میں ہم نے ختمہ کی علامت لگانی ہے۔ تو سوال میں کیا کی جگہ پہ ہم نے تحفے کا نام لکھنا ہے فیروزے کی انگوٹھی، دیا کی جگہ پہ دی کیونکہ انگوٹھی جو ہے وہ مؤنث ہوتی ہے، اور پھر سوالیہ نشان کو ہٹا کر آخر میں ختمہ کی علامت لگا دیں گے۔ اب باری ہے سوال نمبر 4 کی۔ اس کہانی میں کون کون سے زیورات کے نام آئے ہیں؟ کون کون سے زیورات ہیں؟ تو زیورات کے نام ہیں پہنچیاں، پھر ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ بالی، پتے، مگر مرکیاں، اس کے علاوہ بازو بند، اور بھی 2-3 چیزیں ہیں جن کا یہاں پہ ذکر ہے، تو ہم ان کے نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ جواب میں ہم لکھیں گے اس کہانی میں پہنچیاں، بالی، پتے، مگر مرکیاں، بازو بند کے نام آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناک کی کیل کا ذکر ہوا تھا، آپ وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو تمام جو زیورات ہیں ان کے نام ہم یہاں اس سوال کے جواب میں لکھ دیں گے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، حجن اکبری کا سارا زیور کس بہانے سے لے کر گئی تھی؟ کیا بہانہ بنایا تھا حجن نے؟ حجن نے اکبری سے کہا تھا کہ میں ابھی تمہارا زیور لے کر جاتی ہوں، یہاں پہ اس نے کہا تھا کہ میں ابھی ڈور ڈلوا لا دوں، اور جو زیور میلا ہے نکال لا دو، میں ابھی اجلوا دوں، یعنی وہ اجلوانے کے لیے وہاں پہ لے کے جانا چاہ رہی تھی، یہ بہانہ اس نے بنایا تھا حجن نے۔ تو جواب میں ہم نے لکھنا ہے حجن اکبری کا سارا زیور کس بہانے سے کس کو ہٹا دیں گے اور لکھیں گے اجلوانے کے بہانے سے لے کر گئی تھی، اور پھر سوالیہ نشان کو ہٹا کر جواب میں ہم ختمہ کی علامت لگائیں گے۔ تو ہم نے سوال میں ہی جواب کو یہاں لکھنا ہے، یعنی ہم نے سوال میں سے کس کا لفظ ہٹا کر اس کی جگہ لکھنا ہے اجلوانے کے، اور پھر لکھیں گے بہانے سے لے کر گئی تھی، اور سوالیہ نشان کو ہٹا کر ختمہ کی علامت لگا دیں گے۔ سوال نمبر 6، محمد عاقل نے نقصان کا سن کر بیوی سے کیا کہا؟ سبق کا آخری پیراگراف دیکھیں، محمد عاقل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لیا اور بیوی سے کہا، اری تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی، یعنی تو گھر کو برباد کر کے چھوڑے گی، برباد کر دے گی گھر کو۔ تو جواب کا کچھ حصہ ہم نے سوال سے ہی لینا ہے۔
محمد عاقل نے نقصان کو سن کر بیوی سے کیا کو ہٹا دیں گے؟ بیوی سے کہا، اری تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی، یعنی تو گھر کو برباد کر دے گی، یہ جو اس طرح کے تم کام کرتی ہو اور ہر کسی کے اوپر اعتبار کر لیتی ہو، اعتماد کر لیتی ہو۔ اور جواب کے آخر میں ہم ختمہ لگا دیں گے جس سے یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔